مجھے بتائیں کامران بھائی، اب تو یقیناً آپ کی عید بہت مختلف ہوگی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اپنی بچپن کی عید یاد آتی ہے؟ ہاں، بچپن کی عید تو ظاہر ہے فادر کا ہاتھ پکڑ کے پہلے مسجد اور واپس آ کے پھر دادی سے اور امی سے عیدی مانگنا اور پھر وہ جمع کرنا. اس میں 10 روپے والے نوٹ بھی ہوتے تھے، 100 روپے والے بھی اور 50 والے بھی. تو وہ تو بڑا مزیدار ٹائم تھا. اس میں تو ہم پھر نوک بھی کرتے تھے اپنے تایا کا روم کہ آپ اب نیچے نہیں آئے ابھی تک دادی، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. تو میرے چچا، تایا، پھپھیاں، خالائیں، تو وہ تو بڑا مزیدار ٹائم. اچھا، ٹین ایج میں نا بہت سے لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ساری رات جاگتے ہیں، بس صبح عید کی نماز بھی پڑھی، عیدی پکڑی، پھر اس کے بعد لمبی تان کے سارا دن سوئے. تو آپ تو نہیں لمبی تان کے سوتے تھے؟ آگے آ کے جب میں اپنی کالج لائف میں یا جب شادی ہو گئی تو یہ والا روٹین بھی ہوا کہ پھر میں علیحدہ رہ رہا تھا اور امی علیحدہ رہتی ہیں. تو میں نماز پڑھ کے سب سے مل ملا کے آ کے سو جاتا تھا اور پھر امی کا فون آ رہا ہوتا تھا کہ بھئی سب خاندان آ گیا ہے، جلدی سے اٹھ کر آؤ. تو وہ پھر 4 بجے آخری لنچ میرا لگتا تھا گھر میں. تو یہ سونے والی روٹین تھی. آپ کے کامران بھائی، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 بھائی ہیں، ایک ہی بہن ہے ہماری. پھر تو بڑی لاڈوں والی. ہاں، لاڈوں والی بہن ہے ہماری. ایک بہن ہے میرے سے چھوٹی ہے اور ہم 4 بھائی ہیں. اور الحمدللہ والدہ دونوں حیات ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ. اور مطلب فیملی والا ماحول ہے ہمارے گھر کا نا. مطلب ابھی بھی اگر تھوڑا بہت بھی ٹائم ملتا ہے تو میں اپنی بہن کے گھر چلا جاتا ہوں، اس کو افطار پہ بلا لیا یا امی کے پاس چلا گیا. لیکن ہمارا شروع سے روٹین ہے کہ فرائیڈے کا جو لنچ ہے وہ نماز کے بعد امی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ شروع سے ہے. امی کے ابھی بھی ایسے ویسے لاڈلے ہیں؟ ابھی ہم اسی طرح. وہ تو مجھے کہتی ہے نا کہ میں صبح فجر میں یا تہجد میں اٹھتی ہوں تو صرف تمہارے لیے دعا کرتی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مجھ پہ کرم ہے. پھر تو جو باقی آپ کے بہن بھائی جیلس نہیں ہو جاتے؟ نہیں، مجھے گھر میں سب بھائی جان کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک، ہاں، میں سب سے بڑا ہوں. تو بہن بھی بھائی جان کہتی ہے، باقی بھائی بھی بھائی جان کہتے ہیں. تو وہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے، پیار کا بھی ہے. تو وہ جیلسی والا مجھے فیکٹر نظر نہیں آتا اس میں. ابھی بھی آپ کو عیدی ملتی ہے امی ابو سے؟ ہاں، وہ تو میں جب جاؤں گا ابھی تو ملنے کے لیے سب سے پہلے عیدی لوں گا ان سے. کیا بات ہے! کتنی عیدی ملتی ہے مجھے یہ بتائیں. دیکھیں، پہلے تو امی دیتی تھی کم اب، لیکن اب کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی تو انہوں نے بھی ریٹ بڑھا دیا. امی نے. تو مجھے خیال سے 10,000 مجھے اور 10,000 میری مسز کو ملیں گے. کیا بات ہے! وہ سب سے بڑی بہو ہو گیا. پھر باقی میرے خیال سے باقی ساری فیملی کو 5,000 والے. وہ 5,000 والا ٹولہ ہے اور یہ 10 ہے. یہ مہنگے والے بیٹے ہیں امی کے، کیونکہ امی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں. کتنا ٹف تھا آپ کے لیے؟ بیکاز ایک بزنس مین سے ایک اچھا جو ہے نا پولیٹیشین ہونا. دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. جو بھی بزنس مین ہوتا ہے نا، اس کے مائنڈ میں ہمیشہ پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے. بزنس مین کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کو لاس ہوگا، نقصان ہوگا. ہر پلاننگ اس کی پروفٹ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جب آپ بزنس مین سے کنورٹ ہوتے ہیں پالیٹکس میں، تو یہاں تو نقصان زیادہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں بنسبت اس کے فائدے کے. تو اس میں ضرور یہ ذہن میں تھا کہ کن چیزوں سے عوام کا فائدہ ہوگا، کن چیزوں سے پارٹی کو فائدہ ہوگا. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان تینوں بھائیوں کو، جس میں مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق ستار بھائی اور خالد مقبول بھائی، ان تینوں کو میں نے یہی بیٹھ کر سمجھایا تھا کہ دیکھیں، ایک دوسرے کو ٹھیک نہ کریں. آپ کو اب شہر کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کے ساتھ آپ کا وہ بانی اب نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی 100 چیزیں خامیاں چھپ جایا کرتی تھیں. عوام آپ کے ساتھ ہوتی تھی. اب وہ چیپٹر کلوز ہے. آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے اس شہر کی، اس شہر کے لوگوں کی اور تمام کمیونٹیز جو اس شہر میں رہتی ہیں، چاہے وہ تاجر برادری ہو، صنعت کار ہوں، علماء کرام ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں خود بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں، تو ان کو پہلے ایک ہونا چاہیے. اور میں بڑا تھینکفل ہوں مصطفیٰ کمال بھائی کا بھی اور فاروق ستار بھائی کا بھی کہ انہوں نے میری یہ بات رکھی. اور پہلا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ خالد مقبول بھائی جو ہیں وہی ہمارے کنوینئر رہیں گے اور انہی کی سربراہی میں یہ پارٹی آگے چلے گی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اس بات کو بھی 18 مہینے گزر گئے کہ ابھی بھی اگر کہیں کوئی آپس میں ان کے آتے ساتھ ہی آپ نے کام کرنا شروع کر دیا، آپ نے گیم ڈال دیا. دیکھیں، پہلے دن مجھے جو 2 چیزوں نے اتنی مضبوطی دی کہ میں نے کچھ کرنا ہے. ایک تو وہ آتے ہی جو میرے پہ لوگوں کی بوچھاڑ ہوئی کہ کہاں سے آ گیا، کون آ گیا، تو میں اس میں مایوس نہیں ہوا. حالانکہ سوشل میڈیا اور میڈیا میرے خلاف جا رہا تھا، لیکن آپ یقین کریں میں رات کو چیزیں پڑھ کے ہنستا تھا کیونکہ ایسا تھا نہیں، ایک چیز چل رہی تھی بس. تو یا تو میں مایوسی کی طرف جاتا، ڈپریشن میں جاتا. میرے بچے بھی بڑے پریشان تھے، اسکول میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جی ہاں. دیکھیں، عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو لاہور کا جلسہ تھا مینار پاکستان پہ،
انہوں نے یہ کہا کہ سندھ کا گورنر دیکھو اور مولا جٹ دیکھو. تو جو وہ مولا جٹ والی بات نے نا بہت زیادہ اس کو تو بچوں تک وہ بات گئی. تو میری بیٹی مجھے آج تک یاد ہے آ کے پوچھا اس نے بابا یہ مولا جٹ کون ہے اور آپ سے کیوں ملتا ہے. آپ نے ان کو فواد خان دکھا دینا تھا کہ یہ دیکھو بیٹا اتنا ہینڈسم بندہ. نہیں خیر میں ان کا امین گنڈا پور بھی دکھا سکتا تھا لیکن میں نے اس کا جواب جو ہے وہ یہ نہیں دیا. میں نے خان صاحب کو جواب میں یہ کہا کہ جو مولا جٹ کا رول ہے پاکستان میں وہ بڑا پازیٹیو ہے. شکر ہے کہ آپ نے مجھے نوری نٹ نہیں کہا کیونکہ وہ نیگیٹو رول ہے. وہ اصل میں تو وہ ویلن کا کردار ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کر کے دکھاتے ہیں. اور آج بھی میرا پہلا اوتھ والے دن کا وسیم بدامی کا انٹرویو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. میں نے وسیم بدامی بھائی کو کہا تھا کہ صرف 3 مہینے میں میرا عمل اور میرا کام بتائے گا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور الحمدللہ آج میں نہیں کہہ رہا, بزنس کمیونٹی لے لیں, علماء کرام لے لیں, بلکہ ابھی میں تقی عثمانی صاحب کو ملا 2 دن پہلے, اور اسی طرح مولانا بشیر فاروقی صاحب کو, اور مفتی رحیم صاحب, منیب الرحمان صاحب, یہ وہ علماء ہیں, اور باقی بھی مسلک کے جو ہمارے شہنشاہ نقوی صاحب ہیں, سب نے مجھے ایک لفظ کہا کہ ہم نے 75 سالوں میں ایسا گورنر نہیں دیکھا جو عوام کے ساتھ گھلتا ملتا ہے, اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات جو عمران خان صاحب نے 3 باتیں کہی تھیں, الحمدللہ میں نے ان تینوں باتوں کو امپلیمنٹ کیا اور انہوں نے نہیں کیا, ان کے لوگوں نے نہیں کیا. ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے, 24 گھنٹے کھلے ہیں. ہم نے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کی یونیورسٹی بنا دی ہے جس میں 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں. یہاں مطلب جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں ہمارے ہی اسی احاطے میں ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں, جہاں پڑھ رہے ہیں, اور 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں. واو. اور فری پڑھ رہے ہیں, ان سے 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. فلی ایئر کنڈیشن سسٹم ہے, فری وائی فائی ہے, 350 سے اوپر کی کمپیوٹر لیب ہے, 3 سیشن ہوتے ہیں روزانہ, اور یہ بچے 50,000 پڑھ رہے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ملٹری سیکرٹری آج بتا رہے تھے مجھے کہ ایک بچی نے $650 مہینہ کمایا ہے, کوئی $300, کوئی $200. تو یہ ہزاروں بچے 100, 300 اور $600 کما رہے ہیں. تو امیجن یہ آگے جب ان کے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں گے اور جب ان کی اتنی زبردست عید ہوگی, ان کی زندگی اچھی ہوگی, تو کہیں نہ کہ وہ کہتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر الحمدللہ یہ اللہ نے کرا دیا, ہم سے دروازے کھل گئے. تیسرا انہوں نے بات کی تھی مدینہ کی ریاست کے اصول. تو یہ تقی عثمانی صاحب سے جو ملاقات تھی, اور مفتی جو نعیم صاحب تھے, ان کے جو بیٹے ہیں مفتی نعمان صاحب, ان سے مشاورت کے بعد میں نے گورنر ہاؤس میں مدینہ کی ریاست کے اصولوں کا نفاذ کر دیا ہے. اچھا. اس میں 3 چیزیں بھی ہم نے پہلی دفعہ, ایک تو ہم نے تمام بینکوں کو کہا ہے کہ ہمارے جو گورنر ہاؤس کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سود سے پاک ہیں. تمام جو مسلمان اسٹاف ہیں یہاں اسے لازمی ہے نماز با جماعت پڑھنا مجھ سمیت, اور ایک مسجد میں 3 دفعہ اور 2 دفعہ جماعت ہوتی ہے. ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جی کوئی بڑا آدمی ہے وہ نماز میں, وہ سب ساتھ پڑھیں گے. یہ ایک ہم نے کیا. اور جو ہمارے پاس 1600 لوگ اس کالونی میں رہتے ہیں اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ان سب کو اپنے اپنے مذہبی رسومات کی اجازت ہوگی. خوبصورت بات. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جھوٹ بولنے پر پابندی لگا دی ہے. اسی طرح تقی عثمانی صاحب جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنے پابندی, ہاں جھوٹ کوئی نہیں بولے گا, سچ بولے. غلطی کرے گا ہم اس کو سزا نہیں دیں گے, پہلی 2 دفعہ اس کو معافی ہے, تیسری دفعہ میں کوئی چوری کی الزام نہیں ہوگا, کوئی یہاں پر کرپشن نہیں. ہاں بالکل اس کے اصول ہیں. اور دوسرا تقی عثمانی صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ اور ہمیں 9 کے قریب مدینہ کی ریاست کے اصول بنا کے دیں گے. میں نے ان سے صرف یہ ریکویسٹ کی, پورے شہر میں کرنا شروع کر, تاجر برادری اگر یہ کرنا شروع کرتے اس کے آگے سنیں نا, اس پہ ہم نے کیا کہا ہے. ہم نے کہا جی پہلے ہم ایک رول ماڈل بنائیں گے, لیکن انسان کو شروع اپنے سے کرنا چاہیے. ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے یہاں سے کھولے, یونیورسٹی پہلے یہاں بنائی, مدینہ کی ریاست کے یہ اصول گورنر ہاؤس میں نافذ العمل ہوں گے. اور اس کے بعد جب تقی عثمانی صاحب مجھے تفصیلی وہ بنا کے دیں گے تو میں اپنا لیٹر ہیڈ لگا کے یہ جناب چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو بھیجوں گا. اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ 9 اصول ہیں جس میں امپلیمنٹ کرنا نہ آپ کے لیے مشکل ہے نہ میرے لیے. ہم ابھی وہ والے نہیں کر رہے جس میں ڈیبیٹ شروع ہو جائے. یہ وہ 9 ہوں گے جو امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اس کو اپنانے کے لیے اور پورے سندھ پہ نافذ العمل کرنے کے لیے, پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے نا ایک چھوٹی سی بریک لینی, جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو ایک نہایت ہی حسین سرپرائز ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوگا. لیکن اس کے لیے مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ لوگ کہیں مت جائے گا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا. عید مبارک.